شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى ناظرین سلام علیکم، میں آپ کا میزبان حیدر کانپوری حسینی عزادار پروڈکشن کانپور کی جانب سے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں بہار رمضان 2020۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالی جناب مولانا علمدار حسین صاحب قبلہ امام جمعہ جوہی کانپور۔ جناب سلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آج ہمارے برنامے کا 29واں دن ہے۔ ہم اپنے بہار رمضان کے 29ویں دن کے برنامے میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ جناب آپ ہمارے ناظرین کو 29ویں دن کی دعا کا ترجمہ اور تفسیر بتلائیں۔ ناظرین، آج 29ویں دن کی دعا میں ہم آپ کی خدمت میں ترجمہ اور تفسیر پیش کریں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم اللہ سے کتنی چیزوں کا تقاضا کرنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم غشنی فیہ بالرحمہ وارزقنی فیہ التوفیق والاسماع۔ پروردگارہ، غشنی، تو مجھے ڈھانپ لے، فیہ، اس مہینے میں، بالرحمہ، رحمت کے ذریعے، کیونکہ پروردگارہ ماہ رمضان گزر رہا ہے اور ابھی تک تیری رحمتوں نے ہمیں گھیرا نہیں ہے، ابھی تک ہمیں ڈھانپا نہیں ہے، ابھی تک صحیح معنوں میں احساس رحمت کہ ہم رحمتوں میں گھرے ہوں یہ ہو نہیں پایا ہے، کیونکہ پروردگارہ تیری رحمت بہت وسیع ہے، تو وسیع رحمتوں کا مالک ہے، کیونکہ تیری نظر عنایت، تیرا نظر کرم یہ بندوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر تو نظر کرم نہیں کرے گا تو یقیناً کون بندہ ایسا ہے جو رحمتوں سے لبریز ہو، رحمتوں کی جس کو ضرورت نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو خالق ہے، خالق علی کل شیء ہے، تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اختیارات کا مالک ہے۔ اگر تو چاہ لے گا تو یقیناً رحمتیں ہمیں گھیر لیں گی، اور جب تیری رحمتیں گھیر لیں گی تو نہ ہمیں کوئی درد ہوگا، نہ دکھ ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی، اور نہ کوئی آزمائش ہوگی، اور اگر آزمائش بھی ہوگی تو تیرے ہی حکم سے ہوگی، اور جب آزمائش سے نکلیں گے تب بھی تیرے حکم سے نکلیں گے۔ وَارْزُقْنِي فِيهِ التَّوْفِيقَ وَالْإِسْمَاعَ، اور اے میرے پروردگار، تو مجھے اس مہینے میں توفیق کی اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا کر دینا، رزق دینا۔ پروردگارہ، میں چاہتا ہوں کہ مجھے تو برائیوں سے تحفظ عطا کر، کیونکہ یہ نفس امارہ انسان کو سرکشی کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ اب اگر تو ہمیں تحفظ نہیں دے گا تو یقیناً کہیں نہ کہیں لغزشوں کا شکار ہو جاؤں گا، اور کہیں نہ کہیں خطائیں سرزد ہو جائیں گی جو سزا کا باعث بنیں گے، اور مجھے اس دن کہیں ایسا نہ ہو شرمندگی اٹھانی پڑے جس دن پوری دنیا کے انسان اور جنات حاضر کیے جائیں گے۔ تو پروردگارہ، تجھ کو تیری عزت اور جلالت کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس دن شرمندہ ہونے سے بچا لینا، اور ہمیں توفیق دینا اس چیز کی تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں۔ وَطَّاہِرْ قلبی، اور اے میرے پروردگار، تو میرے قلب کو پاک کر دینا، من غیاہب التہمہ، یہ تہمت کے اندھیروں سے، کیونکہ انسان
جب بلیم لگانے پر آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے کتنی کاری ضرب لگائی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس سے انسان جی سکتا ہے یا جیتے جی مر جائے گا، وہ انسان یہ نہیں دیکھتا کہ ہم جو تہمت لگا رہے ہیں اس کا اثر کتنا ہوگا۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر تو چاہ لے گا تو پوری دنیا مل جائے، کوئی کسی کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ تو پروردگارا، یہ جو غیبت کی تہمتیں ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، ان چیزوں سے میرے قلب کو پاک کر دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قلب میں دغل بازی نہ ہو، مکاریاں نہ ہو، سرکشی نہ ہو، دین کی مخالفت کا جذبہ نہ ہو، اور اس کے علاوہ یہ دل نافرمانی کی طرف نہ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نافرمانی کی طرف گیا تو یقیناً میں تجھ سے دور ہو جاؤں گا، اور اگر تجھ سے دور ہو گیا تو دنیا کی ہر شے مجھے ڈرانے کی کوشش کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھو دیا۔ تو پروردگارا، تو میرے قلب کو طاہر کر دے، کم سے کم تیرا عکس مجھے اپنے قلب کے اندر، طاہر قلب کے اندر نظر آئے، اور جو گناہوں کی سرکشی اور اس کا بار ہے یہ ہمارے قلب سے، ہمارے ذہنوں سے، ہماری فکروں سے دور کر دینا۔ یا رحیم بعبادہ المومنین، اے وہ کہ جو اپنے بندوں کے اوپر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ مہربان ہے، تو مجھ پر بھی رحم کر اور اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے، اور ہمیں توفیق دینا تاکہ ہم نیک کام انجام دے سکیں اور گناہوں سے بچ سکیں، اور میرے قلب کو پاک کر دینا تاکہ غیبت اور چغل خوری اور دغل بازی سے یہ محفوظ رہے۔ اور محفوظ جب رہے گا تو کم سے کم یہ نفس جو ہمارے پاس امانت کی صورت میں ہے، جب اس کو کل تیری بارگاہ میں پلٹ کر کے جانا ہوگا تو کم سے کم امانت میں خیانت نہیں ہو سکے گی۔ جناب، آپ ہمارے ناظرین کو 29ویں دن کے روزے کا ثواب بتلائیں۔ ناظرین، آج ہم 29ویں روزے کا ثواب آپ کی خدمت میں عرض کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ماہ رمضان میں جو ہم نے روزہ رکھا ہے، ہر روزے کا الگ الگ ثواب کتنا اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ 29ویں دن خدا تم کو ہزار ہزار محلے عنایت کرے گا، اور ہر محلے کے اندر ایک سفید قبہ ہوگا، اور اس قبے کے اندر سفید کافور کا ایک تخت ہوگا، اور اس تخت کے اوپر 1000 سبز حریر کے بستر بچھے ہوں گے، اور ہر بستر کے اوپر ایک حور بیٹھی ہوگی جو 70,000 حلے پہنے ہوگی، اور اس کے سر پر 1000 تاج ہوں گے جو در اور یاقوت سے سجائے گئے ہوں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ 29ویں دن کی روزہ رکھنے والوں کے لیے کتنا بڑا محل سجا کر کے رکھے گا کہ جس میں حوریں اتنے قیمتی لباس پہنے ہوئے اس روزے دار کے انتظار میں بیٹھی ہوں گی کہ جو یہ سوچ رہی ہوں گی کہ کب روزے دار آئے اور اس محل کا مالک بن جائے۔ جناب، آج 29ویں دن کے برنامے میں ہمارے پاس چند سوالات آئے ہیں، آپ ان سوالوں کا جواب ہمارے ناظرین کو دیجیے۔ جناب، ہمارا پہلا سوال، اگر کوئی انسان جان کر فطرہ نہ ادا کرے تو اس پر کیا حکم ہے؟ آپ اس سوال کا جواب ہمارے ناظرین کو دیجیے۔ آپ نے جو پہلا سوال کیا ہے کہ کوئی شخص اگر جان بوجھ کر کے فطرہ نہ ادا کرے تو اس پر کیا حکم ہے، تو ہم عرض کرتے چلیں، فطرہ زکوٰۃ البدن ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے ادا نہیں کرے گا تو یہ اس کے اوپر بقایا رہے گا، قرض رہے گا، اور اگر پھر بھی نہیں ادا کرتا ہے تو ایسا شخص گنہگار ہوگا۔ جناب، ہمارا دوسرا سوال، کیا فطرے کی رقم کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ آپ اس سوال کا جواب ہمارے ناظرین کو دیجیے۔ اور آپ کا دوسرا سوال کہ کیا فطرہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک دیا جا سکتا ہے، تو عرض کرتے چلیں کہ اگر شہر میں کوئی مستحق نہ ملے تو ایک شہر کا فطرہ دوسرے شہر میں دیا جا سکتا ہے، یا جس کے مقلد ہیں آپ، اس کے وکیل یا مرجع کی اجازت سے آپ دوسری جگہ
पहुंचा सकते हैं। जनाब, हमारा तीसरा सवाल, क्या फितरे की रकम बीवी बच्चों को दिया जा सकता है या नहीं? तीसरा सवाल, क्या फितरा अपने बीवी बच्चों को दिया जा सकता है? तो अर्ज़ करते चलें कि जो ज़ेर किफ़ालत लोग होते हैं उन्हीं का फ़ितरा उनको नहीं दिया जा सकता। हाँ, अगर अज़ीज़ व अक़ारिब में जो आपके ज़ेर किफ़ालत नहीं आते हैं, आप अपना फ़ितरा खामोशी से उन तक पहुंचा सकते हैं ताकि उनकी मदद भी हो जाए और किसी को पता भी ना चले। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे बहार रमज़ान के बरनामे को पसंद किया, शेयर किया, कमेंट किया। अगर आपके पास रमज़ान से मुताल्लिक़ किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो, आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर राबता कायम करें या हमारे व्हाट्सएप पे अपने सवालों को भेजें। इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में कल फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।